علیکم۔ ہمارا دل ایک ایسا آرگن ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے مرنے تک لگاتار کام کرتا رہتا ہے اور ہماری پوری باڈی میں آکسیجنیٹڈ اور نیوٹریجنیٹڈ بلڈ سپلائی کرتا رہتا ہے۔ لیکن ایک منٹ کے لیے ذرا سوچئے، اگر ہماری فیس کے سائز کے اس آرگن میں کوئی خرابی آ جائے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر سال تقریباً 7 ملینز کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور ہم اپنی پلے لسٹ میں گاڑی اسکریٹس آرڈرز پر پہلے ہی بات کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہارٹ اٹیک کے بارے میں بات کریں گے۔ ہارٹ اٹیک کو سٹاک تو ایسی بیماری ہے جو ہر سال کروڑوں لوگوں کو موت کی وجہ سے بنتی ہے۔ ہماری باڈی میں موجود مسلز کو اپنا پراپر فنکشن پرفارم کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہارٹ بھی ایک آرگن ہے، اس لیے ہارٹ کو بھی اپنا فنکشن پرفارم کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہارٹ اٹیک یعنی دل کے دورے کے دوران ہارٹ کے مسلز کو آکسیجن نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر پاتے۔ آپ کے دماغ میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ آخر یہ بلڈ سپلائی کیسے رک جاتی ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری باڈی کو آکسیجنیٹڈ بلڈ پہنچانے والی ویسلز کو آرٹریز کہتے ہیں، اور پوری باڈی کی طرح ہمارے ہارٹ کو بھی آکسیجنیٹڈ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہارٹ کو آکسیجنیٹڈ پہنچانے والی آرٹریز کورونری آرٹریز کہتے ہیں۔ جب ہم زیادہ فیٹی کھانا کھاتے ہیں اور ایسی خوراک استعمال کرتے ہیں جس میں لپڈ زیادہ ہو تو ہمارے ہارٹ میں موجود کورونری آرٹریز میں فیٹی ایسڈز اور لپڈز کے پلیکس بن جاتے ہیں۔ پلیک سے مراد بلاکیج ہے جو کورونری آرٹری میں بن جاتی ہے۔ جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے پلیکس بھی بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بہت زیادہ ہارٹ جنکی اور انفلیمیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی پلیک ریچارڈ ہو جاتا ہے تو اس کے گرد فون کلوٹ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ بلڈ کلوٹ بننے کی وجہ سے پوری کی پوری کورونری آرٹری بلاک ہو جاتی ہے، اور کمپلیٹ بلاکیج کی وجہ سے ہارٹ کے مسلز کو بلڈ کی سپلائی بالکل رک جاتی ہے اور وہ کچھ منٹ میں ہی ڈیتھ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسے مایوکارڈیل انفریکشن کہتے ہیں۔ مایوکارڈیل انفریکشن کا دوسرا نام ہارٹ اٹیک ہے۔ اگر ہارٹ اٹیک سے ڈیمیج ہونے والے مسلز کا فوری ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو ہارٹ کمپلیٹ اپنا طاقت کھو جاتا ہے اور کوالٹی کسی بھی پرسن کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ چلیے اب اس بات کرتے ہیں ہارٹ اٹیک کے سیمیسٹر پر۔ ہارٹ اٹیک کا سبب بننے والے چیسٹ میں ہے یہ پین آکسیجن کی کمی کا شکار مسل میں بھی ہوتا ہے، کسی فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہارٹ اٹیک میں نوزیا الٹی سمپٹمز بھی اپیئر ہوتے ہیں۔ الٹی سے مراد چکر آنا، الپننگ سمپٹمز وومن اور ایڈلٹس میں لیس پرومیننٹ ہوتے ہیں۔ پیشنٹ ہارٹ اٹیک کا کوئی بھی سمپٹمز اپیئر نہیں ہوتا۔ ہارٹ اٹیک کے ٹریٹمنٹ میں ایسپرین اور نائٹروگلیسرین امپورٹنٹ رول ہوتے ہیں۔ ایسپرین بلڈ کو پتلا کرتی ہے جبکہ نائٹروگلیسرین بلڈ کو کلاٹ کو کھولتی ہے، اور اس طرح ہارٹ مسلز تک بلڈ پہنچتا ہے۔ ایمرجنسی سچویشن میں ڈاکٹر فوری طور پر ہارٹ اٹیک کے لیے ای سی جی کرتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک ڈائگنوز کرنے کے لیے ڈاکٹر ای سی جی کرتے ہیں۔ ای سی جی سے مراد الیکٹروکارڈیوگراف ہے، جو کہ ایک ڈیوائس ہے جس کی مدد سے ہارٹ اٹیک کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو میئر کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ڈاکٹر بلڈ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں تاکہ ہارٹ اٹیک کو امیڈیٹلی ڈائگنوز کیا جا سکے۔ ہارٹ اٹیک کی ٹریٹ میں بھی ڈاکٹرز بلاک آرٹری کو بیلون کی مدد سے انفلیٹ کرتے ہیں اور اس طرح آرٹری ری اوپن ہو جاتی ہے۔ کچھ کیسز میں ڈاکٹرز پیٹل اور پولیمر سے بنا ہوا اسٹینٹ بھی پیشنٹ کی کارنری آرٹریز میں انسرٹ کر دیتے ہیں اور اس طرح بلڈ فلو سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کے سوئر پیشنٹس میں کورونری آرٹری بائی پاس سرجری کی جاتی ہے۔ اس پروسیس میں پیشنٹ کی باڈی کے کسی دوسرے پارٹ سے آرٹری کے پیس کو کٹ کر کے کورونری آرٹری میں لگا دیا جاتا ہے۔ ان سب طریقوں کی مدد سے ڈاکٹر ہارٹ اٹیک کی طرف بلڈ فلو کرتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اس طرح ہارٹ اٹیک دوبارہ اپنا فنکشن پرفارم کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہارٹ اٹیک کی وجہ۔ اپنا لائف سٹائل چینج کریں، اپنی باڈی کو ہارٹ اٹیک سے یوں سیٹ کریں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، ہیلتھی ڈائٹ کھائیں، ویجیٹیبل، چکن، ڈرائی فروٹس وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تمباکو بھی ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے، اس لیے ہمیں تمباکو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایکسرسائز کرنی چاہیے، واک کرنی چاہیے۔